اللہ اکبر اللہ اکبر۔ بسم اللہ، الحمد للہ، الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج انشاءاللہ سسٹرز ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 189 سے لے کر 194 تک اسٹڈی کریں گے۔ آئیے اسٹارٹ کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یسألونک عن الاہلہ، یہ لوگ تم سے چاند کی گھٹتی بڑھتی صورتوں کے متعلق پوچھتے ہیں۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لوگ چاند کے متعلق پوچھا کرتے، تو یعنی کہ چاند کو لے کر لوگوں میں دور جاہلیت میں ان کے اندر بڑے توہمات قسم کے وہ کانسیپٹس تھے کہ اگر چاند بڑھ رہا ہے، بڑھتی تاریخیں ہیں تو یہ بابرکت دن ہے، اور اگر گھٹنے والے اس کے وہ آیا ہے، گھٹنے والے فیز میں آیا ہے تو یہ کوئی نحوست کے ڈیز ہیں۔ یعنی ان چیزوں کو لے کے جیسے آج کل ہمارے دور میں بھی ہوتا ہے کہ خواہ مخواہ کے جو ہے لوگوں نے بنائے ہوتے ہیں کانسیپٹس۔ تو اس پر جو تھا صحابہ کرام نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو ہے وہ چاند کے متعلق پوچھا کہ اس کی کیا حقیقت ہے، کہ یہ جو چاند ہے اس کی جو ہے وہ بڑھتا ہے اور پھر پورا ہو جاتا ہے اور پھر گھٹتا بھی ہے، تو یہ کیا ہے؟ تو اس پر اللہ جل شانہ جو ہے وہ ارشاد فرما رہے ہیں، قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ، کہو یہ لوگوں کے لیے تاریخوں کے تعین اور حج کی علامتیں ہیں۔ یعنی اللہ جل شانہ بتا رہے ہیں کہ یہ جو چاند ہے یہ لوگوں کے لیے تاریخوں کا تعین ہے، اوقات جو ہے اوقات بتانے والا، اوقات مقررہ بتانے والا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ حج کے لیے جو ہے حج کی بھی ایک علامت ہے۔ حج کی ایکٹیویٹی جو ہے وہ بھی چاند کے اس پہ جو ہوتا ہے وہ پرفارم ہوتی ہے۔ تو اب لوگوں کے لیے تاریخوں کا تعین دیکھیں، اگر ہم دیکھیں تو اللہ جل شانہ نے ایسا نظام بنایا ہوا ہے قدرت کا کہ آسمان پہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے عالمی جنتری جو ہے وہ لگائی ہوئی ہے۔ اگر کوئی ایسا شخص ہے کہ دنیا کے کسی ایسے کنارے میں ہے جہاں پہ نہ تو اس کے پاس کوئی موبائل ہے، نہ کوئی انٹرنیٹ سروس ہے، نہ اس کا کہیں دنیا میں کسی سے جو ہے اس کا کوئی لنک نہیں ہے، کوئی کانٹیکٹ نہیں ہے، لیکن پھر بھی وہ جو ہے وہ یہ پتہ کر سکتا ہے کہ بھائی مہینے کا کون سا دن چل رہا ہے، کون سی تاریخیں چل رہی ہیں۔ یعنی کہ اس کو چاند کی جو ہے مون کی جو شیپس ہیں ان سے وہ اس چیز کا اندازہ لگا سکتا ہے کہ مہینے کا، اگر دیکھیں ہلال احمر ہو جو سٹارٹنگ مون ہو تو اس کو یہ پتہ لگ جائے گا کہ مہینے کا سٹارٹ ہے، اور جب فل مون پہ آئے تو اس سے یہ پتہ چل جاتا ہے کہ مہینے کا جو ہے وہ درمیان ہے، کیونکہ 14 پہ جو ہے وہ چاند جو ہے وہ مکمل ہو جاتا ہے۔ اور اسی طرح جب چاند گھٹ رہا ہے، جب کھجور کی سوکھی شاخ کی طرح ہو رہا ہے، تو اس سے انسان یہ جو ہے وہ لگا سکتا ہے اندازہ کہ اب جو ہے وہ مہینے کے آخری ڈیز ہیں۔ یعنی یہ عالمی جنتری اللہ پاک نے جو ہے وہ ہمارے لیے آسمان کے اوپر جو ہے وہ فکس کی ہوئی ہے۔ اس سے ہم جو ہے وہ تاریخوں کا تعین کر سکتے ہیں۔ جو چاند کی گھٹتی بڑھتی منزلیں ہیں یہ ہمارے لیے تاریخوں کو جو ہے وہ ڈٹرمن کرتی ہیں، ان سے ہم ان ساری چیزوں کو نکالتے ہیں۔ تو یہ بھی اللہ پاک نے ہمارے لیے کتنی بڑی آسانی کی ہوئی ہے۔ اور اسی طرح چاند کے جو ہیں وہ اور بھی کئی فوائد ہیں ہمارے اوپر، جیسے کہ اگر ہم دیکھیں عبادت، ہماری جتنی بھی عبادتیں ہیں وہ ساری جو ہیں وہ لیونر کیلنڈر پر ڈیپینڈنٹ ہے۔ مثال کے طور پہ اگر ہمیں رمضان کا مہینہ آتا ہے، ہم رمضان کا مہینہ کیسے سٹارٹ کرتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں رمضان کا چاند نظر آ گیا۔ اسی طرح عید جو ہم سیلیبریٹ کرتے ہیں وہ بھی ہم یہ کہتے ہیں کہ بھائی شوال کا چاند نظر آ گیا۔ اور اسی طرح یوم عاشورہ ہمارا ہو گیا۔ آپ جو ذی الحج کے جو ڈیز ہوتے ہیں، 9 ذی الحج، 10 ذی الحج، سارے جو ہیں وہ کس سے اعتبار سے ہیں؟ لیونر کیلنڈر کے اعتبار سے، یعنی کہ چاند کی تاریخوں کے اعتبار سے ہمارے سارے ہوتے ہیں۔ سال کا آغاز جو ہے وہ چاند کے اس پہ ہے، محرم سے سٹارٹ ہوتا ہے جب۔ اور اسی طرح اس کے اور بھی فوائد ہیں کہ عورتوں کی عدت کے جو ایام ہیں وہ اس سے پتہ چل جاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یعنی کہ یہ سے انسان ایک ماہ جب کمپلیٹ ہوتا ہے تو مہینوں کی تعداد انسان کو پتہ چل جاتی ہے نا۔ اسی طرح زکوٰۃ کی ادائیگی جو ہے وہ بھی چاند کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہے۔ اور ہماری جتنی بھی ہماری جو یہ موسٹ آف دا عبادات ہیں، ایک نماز جو ہے وہ ہماری سورج کے اوپر ہے، کیونکہ وہ ہم سورج کے حساب سے جو ہے وہ کرتے ہیں۔ جیسے سورج نکلنے سے پہلے جو ہے طلوع فجر سے پہلے جو ہے وہ ہم وہ کرتے ہیں نماز، صبح کی فجر کی نماز پڑھتے ہیں سورج طلوع ہونے سے پہلے، اور غروب ہونے پر ہم مغرب پڑھتے ہیں۔ اسی طرح زوال آفتاب کے بعد جو ہے وہ ہم ظہر پڑھتے ہیں۔ تو یہ جو ہے یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ اللہ پاک نے ہمارے لیے ان کو پیدا کیا۔ اور انسان اگر دیکھے تو اللہ پاک نے کسی چیز کو بے مقصد نہیں بنایا، ہر چیز انسان کو جو ہے وہ فائدہ دینے کے لیے اور اس کی خدمت میں ہے۔
تو یہ صرف ہم ہیں کہ ان چیزوں پر غور اور فکر نہیں کر رہے کہ یہ ان چیزوں کے کیا کیا مقاصد ہیں، ورنہ اگر ہم ان چیزوں کے اگر ڈیپ انالیسس کریں تو ہمیں انسان کی عقل دنگ رہ جاتی ہے کہ اللہ پاک نے کس کس طرح سے جو ہے وہ ہمیں بینیفٹ کیا ہوا ہے ان چیزوں کے تھرو۔ آگے بڑھتے ہیں۔ وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَن تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِن ظُهُورِهَا، اور نیکی یہ نہیں ہے کہ تم اپنے گھروں میں پیچھے کی جانب سے داخل ہو۔ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَىٰ، بلکہ نیکی یہ ہے کہ تم اللہ سے ڈرو۔ اچھا، دور جاہلیت میں نا لوگوں کا یہ ایک کنسیپٹ تھا کہ جب حج کے لیے احرام باندھ لیتے تو کسی مقصد سے، یعنی گھر واپس آنا پڑتا انہیں، یعنی حج کے لیے اگر انہوں نے احرام باندھ لیا ہے اور کوئی گھر چیز بھول گئے ہیں تو اب کیا کرتے تھے، اپنے گھروں کے دروازے سے انٹر نہیں ہوتے تھے بلکہ اپنے گھروں کی چھت پر پہلے چڑھتے اور پھر وہاں سے جو ہے وہ اپنے گھر میں داخل ہوتے تھے۔ صحیح بخاری کی یہ روایت ہے 4512 کہ جب لوگ جاہلیت میں احرام باندھ دیتے تھے تو گھروں میں پیچھے کی طرف سے چھت کے اوپر چڑھ کر داخل ہوتے، اور پھر اس پر جو ہے وہ یہ آیت نازل ہوئی کہ یہ نیکی نہیں ہے، اور اس کو وہ نیکی سمجھتے۔ ٹھیک ہے، نیکی یہ سمجھتے ان دا سینس کہ اب اگر ہم گھروں کے اندر سے داخل ہوں گے تو وہ جو ہے وہ ہمارے اوپر کوئی وبال ہوگا یا کوئی گناہ ہوگا۔ تو اللہ جل شانہ اس چیز کو بھی ایڈریس کریں کہ نیکی یہ چیز نہیں ہے کہ تم لوگ یہ کام کرو، ایسے الٹے سیدھے کام کرو، خود ساختہ نیکی کے کانسیپٹ، اور یہ ہمارے ہاں ہمارے دور میں بھی اس طرح کی باتیں جو ہیں وہ پائی جاتی ہیں کہ لوگوں نے اپنے آپ سے جو ہے وہ چیزوں کو بنایا ہوا ہے کہ یہ چیز نیکی ہے، یہ اس طرح کرنا نیکی ہے، جس کا دور دور سے اسلام سے کوئی لین دین نہیں ہے۔ تو اللہ پاک بتا رہے ہیں نیکی یہ ہے کہ تم اللہ سے ڈرو، جیسے ہم نے آیت بر میں پڑھا ہے نا، پوری نیکی کی جتنی بھی ڈیفینیشن ہے وہ ساری ہم نے پڑھی ہے۔ اللہ جل شانہ بتا رہے ہیں نیکی یہ ہے کہ تم اللہ سے ڈرو، نہ کہ الٹے سیدھے کام کرو۔ وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا، اور اپنے گھروں میں داخل ہو دروازے سے۔ دروازے کس لیے بنے ہیں؟ اب دیکھیں جیسے مثال کے طور پہ کوئی شخص کار میں بیٹھنا ہے، پچھلی سائڈ سے بیٹھے، جیسے بچے اکثر یہ حرکت کرتے ہیں، سینسیبل بندہ تو یہ کام کرتا ہی نہیں ہے، تو کتنا اسٹوپڈ لگ رہا ہے دیکھ کے کہ یہ اس کے پاس سامنے والا جو سامنے سے یہ کیوں نہیں انٹر ہوا، فرنٹ سائڈ سے کیوں نہیں انٹر ہوا، یہ پیچھے سے انٹر ہو کے آگے آ کے بیٹھ رہا ہے۔ اسی طرح اگر ہم کتاب کو درمیان سے پڑھنا شروع کریں، سٹارٹ سے چھوڑ دیں، تو وہ ہو سکتا ہے نا ہمیں مس گائیڈ کر دے، جو اصل چیز ہے وہ شاید ہمیں سمجھ ہی نہ آئے کہ اس میں ہوا کیا ہے۔ تو چیزوں کو جو ہے وہ اصل موقع محل سے ہٹا کر کرنا کام، اور دوسرا ایک اور چیز اس میں سمجھائی گئی ہے کہ جب بھی کوئی کام کرنا ہے تو سیکوینس کے ساتھ کرنا ہے، اس کو سیکوینس کے ساتھ دیکھو، جو پہلا سٹیپ، پھر دوسرا سٹیپ، پھر تیسرا سٹیپ، یعنی یہ نہیں کہ آپ ڈائریکٹ تھرڈ سٹیپ پہ جا کے چھلانگ ماریں گے تو وہ کام کیسے ہوگا، وہ اس کام میں مطلب کیا اس کی کوئی سینس بیٹھے گی۔ تو یہ چیز بھی سمجھائی جا رہی ہے کہ چیزوں کو جو ہے وہ سیکوینس کے ساتھ لے کے چلنا ہے اور طریقے کے ساتھ چلنا ہے، اور اسی طریقے پہ چلنا ہے جس طرح پہ وہ بنائی گئی ہیں، نہ کہ اس سے جو ہے وہ ان کی ساخت الٹا دکھ جائے اور اس کو اوپر سے نیکی کا نام دیا جائے، اور نیکی بھی وہی ہو جس کو اللہ اور اس کے رسول نے بتا دیا نیکی، خود ساختہ نیکیاں نہیں کرنی۔ اور سب سے آخر میں جو بات کہی جا رہی ہے وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اور اللہ سے ڈرو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ اللہ سے ڈرو، ان سب باتوں میں اللہ سے ڈرو، خود اپنی من مانی جو ہے اپنی من مانی زندگی نہ گزارو، بلکہ وہ زندگی گزارو جو اللہ نے تمہیں دی ہے، جو کوڈ آف کنڈکٹ اللہ نے تمہیں دے رکھا ہے اس کے مطابق اپنا عمل کرو، تبھی تمہاری بچت ہے، کیونکہ جو شخص تقوی اختیار کرتا ہے وہی فلاح پاتا ہے، اور جو شخص تقوی سے خالی ہے اس کے لیے کوئی فلاح نہیں ہے، اس کے لیے کوئی کامیابی نہیں ہے، وہ صرف اور صرف ذلیل ہوتا ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ نیکسٹ آیت کی طرف بڑھتے ہیں۔ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ، اور قتال کرو اللہ کی راہ میں ان لوگوں سے جو تم سے لڑیں، وَلَا تَعْتَدُوا، اور زیادتی نہ کرو۔ اب جو ہے وہ قتال کا حکم دیا جا رہا ہے ان لوگوں سے جنہوں نے تمہارے ساتھ زیادتی کی ہے، جنہوں نے تمہیں اپریس کیا ہے، جنہوں نے تمہارے ساتھ جو ہے وہ ظلم کیا ہے، ان کے ساتھ اللہ جل شانہ جو ہے وہ اب اجازت دے رہے ہیں کہ اب تم بھی ان کے ساتھ جو ہے وہ ان کو جواب دو، ان کے ساتھ جو کچھ انہوں نے کیا ان کو اسی طرح کی جوابی کارروائی دو، اور ایک چیز کا خیال رکھو کہ زیادتی نہ کرنا، یعنی جتنا انہوں نے کیا اتنا ہی تم بھی کر سکتے ہو، اس سے بڑھ کے نہیں کر سکتے، کیونکہ اللہ ظلم اور زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ ان اللہ لا يحب المعتدین، بے شک اللہ نہیں پسند کرتا زیادتی کرنے والوں کو۔ اچھا، جب مکے میں مسلمان تھے اور مشرکین مکہ کی طرف سے جو کچھ ان کے ساتھ ہو رہا تھا، جو ظلم زیادتیاں ہو رہی تھیں، ان کے جان مال جو تھے وہ لوٹ لیے جاتے، اور اس طرح ان کے ساتھ پرسیکیوشن ان کے ساتھ جو کچھ ہو رہا تھا، تو جب مدینہ میں مسلمانوں کی ایک ریاست بن گئی، ایک جمعیت بن گئی، ایک طاقت بن گئی، اور باقی جو ادھر مدینے میں جتنے بھی قبائل تھے ان کے ساتھ ان کے جو ہے معاہدے ہو گئے، تو مسلمان جو تھے وہ تھوڑے اسٹرانگ ہو گئے۔ اب ان کی جو تھی نا تھوڑی جیسے کہتے ہیں نا دھاک جو تھی وہ بیٹھنے لگی، تو اب اللہ جل شانہ نے ان کو حکم دیا ہے کہ جنہوں نے تم سے لڑائی کیا تمہیں بھی اجازت ہے، کیونکہ مکے کے اندر تو تھا کہ ہاتھ روکے رکھو،
اگر وہ کر رہے ہیں تو تم ان کو کچھ نہ کرو. لیکن مدینے کے اندر اللہ پاک نے پھر جو ہے وہ اجازت دے دی کہ جنہوں نے تمہارے ساتھ لڑائی کی ہے اب تمہیں بھی جو ہے وہ اجازت ہے کہ تم بھی ان کو جو ہے وہ ان کے ساتھ کر سکتے ہو, جس کے رزلٹ میں غزوہ بدر ہوا. ٹھیک ہے, جیسے کہا جاتا ہے نا کہ یوم الفرقان, فیصلہ کرنے کا دن, فیصلے کا دن جیسے کہا جاتا ہے. تو پھر اس میں دیکھیں نا کفار کے جو بڑے بڑے جو 70 جو سردار تھے, جو بڑے بڑے جو ان کے چوٹی کے سردار تھے, وہ جو ہے وہ قتل ہوئے. اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ فیصلہ دے دیا کہ جو حق کی جماعت ہے وہ یہ جماعت ہے. تو اور پھر ساتھ میں اللہ پاک یہ بتا رہے ہیں کہ دیکھو زیادتی نہ کرو, کیونکہ اللہ جو ہے وہ زیادتی کرنے والوں کو جو ہے وہ پسند نہیں فرماتا. اس پر میں آپ کو وہ حدیث سناتی ہوں, صحیح مسلم کی ہے یہ 1731, کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجاہدین کو فرمان دیا کرتے تھے کہ اللہ کی راہ میں جہاد کرو, یعنی اللہ کی راہ میں جہاد کرو, کوئی اور مقصد نہ ہو. خیانت نہ کرو, بد عہدی سے بچو, ناک کان وغیرہ آزاد نہ کاٹو, بچوں اور زاہد لوگوں کو جو عبادت خانوں میں پڑے رہتے ہیں قتل نہ کرو. اور اسی طرح مسند احمد کی روایت میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کا نام لے کر نکلو, اللہ کی راہ میں جہاد کرو, کفار سے لڑو, ظلم و زیادتی نہ کرو, دھوکے بازی نہ کرو, دشمن کے اعضائے بدن نہ کاٹو, اور درویشوں کو قتل نہ کرو. اور اسی طرح صحیح بخاری کی روایت ہے 3014 کہ ایک مرتبہ ایک غزوے میں ایک عورت جو ہے اس کو قتل ہوئی پائے گی, تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے اس پر آپ نے بہت برا منایا, آپ ناراض ہوئے کہ عورتوں اور بچوں کو کیوں کیا, قتل کرتے ہو. یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بھی کسی جو بھی کمانڈر ہوتا جس کو بھیجتے لشکر کے اس پر لشکر کشی پہ, تو آپ ان کو کمانڈز کے دیتے کہ دیکھو اس طرح کے کام نہیں کرنے, کہ جو لوگ مطلب جس طرح بچوں کو لوگ مارنے شروع کر دیتے ہیں, عورتوں کے اوپر جو ہے وہ چڑھائی شروع کر دیتے ہیں, اس طرح کے کام نہ کرو. اس طرح وہاں کی جو چیزیں ہیں, وہاں کے املاک ہیں, ان چیزوں کو جیسے وہاں کے درختوں کو کاٹنا شروع کر دیتے ہیں, زمینوں کو نقصان پہنچانا شروع کر دیتے ہیں, تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا. اور اسی طرح جو لوگ وہاں پہ جنگ میں قتل ہوں ان کے اعضائے بدن کاٹنا شروع کر دیتے ہیں, بے حرمتی کرنے لگ جاتے ہیں جانوں کی, تو اس پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منع فرما رہے ہیں کہ دیکھو ان سب چیزوں کا خیال رکھنا ہے, جنگ کے بھی کچھ اصول ہیں, ان سب چیزوں کو دیکھے چلنا ہے. اللہ پاک جو ہے وہ ظلم اور زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. اور دوسرا ایک اور چیز بہت امپورٹنٹ کہ خیانت نہ کرو. خیانت یہ ہے کہ مال غنیمت اگر ملے تو اس میں ہیرا پھیری نہ کرو, اس میں چوری نہ کرو, اور بدعہدی نہ کرو. بدعہدی یہ ہے کہ کسی فریق کے ساتھ تمہارا معاہدہ ہوا ہے صلح کا, تو یہ نہیں کہ اس پر ایک دم سے جو ہے وہ چڑھائی کر دو, اس کے اوپر خانہ جو ہے وہ تمہارا صلح کا معاہدہ اور اندر خانہ جو ہے تم اس کے ساتھ جنگ کر رہے ہو. یعنی جو بات کرو کلیئر کرسٹل ہو, صاف اور واضح بات کرو, مکس قسم کی باتیں نہ کرو کہ اوپر سے تمہارا جو ہے وہ معاہدے صلح کے ہیں اور اندر خانہ تم جو ہے وہ ان کے ساتھ جو ہے وہ چالے چل رہے ہو. تو ان سب چیزوں سے بچو, یہ جو ہیں یہ جنگی اصولوں کے خلاف ہیں. اور اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سخت ناراضگی کا اظہار فرماتے کہ جب بھی کچھ ایسا ہوتا. آگے بڑھتے ہیں. وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ, ان سے لڑو جہاں بھی تمہارا ان سے مقابلہ پیش آئے. وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ, اور انہیں نکالو جہاں سے انہوں نے تم کو نکالا ہے. یعنی جو کچھ انہوں نے تمہارے ساتھ کیا ہے اب تمہیں بھی اجازت ہے کہ تم بھی ان کے ساتھ کر سکتے ہو. یعنی جیسا ظلم انہوں نے کیا ہے ویسا ہی ظلم تم ان کے ساتھ کر سکتے ہو. یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اب یہ جو ہے پرمیشن دے دی گئی ہے, جس سے پہلے روکا گیا تھا مسلمانوں کو. وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ, یہ اس لیے کہ قتل اگرچہ برا ہے مگر فتنہ اس سے بھی زیادہ برا ہے. یعنی فتنہ کیا ہے کہ فتنہ اصل میں فتنہ کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ کوئی اللہ کے ساتھ شرک کرے اور اس کے ساتھ ساتھ لوگوں کو اللہ کے راستے سے بھی روکے. یعنی کہ اللہ کے دین کے جو ہے نا راستے میں رکاوٹ بنے, اللہ کے دین کی راہ میں جو ہے وہ روڑے اٹکائے. تو جو ایسا فتنہ جو کریٹ کر رہا ہے تو اس کو جو ہے اس کو قتل کیا جائے. اگر وہ نہیں کیا جائے گا تو وہ جو ہے وہ اس کا جو اینڈ رزلٹ ہے وہ تو بہت برا ہوگا انسانیت کے لیے. اگرچہ کہ قتل ایک وہ چیز ہے انسانی جان کا قتل, مگر فتنہ جو ہے وہ اس سے بڑا جو ہے وہ گناہ ہے. تو فتنے کے خاتمے کے لیے جو ہے وہ قتل کیا جائے جب تک کہ فتنہ ختم نہ ہو جائے. اللہ جل شانہ جو ہے وہ اس چیز کا حکم دے رہے ہیں کہ فتنے کو ختم کرو. جہاں جہاں جو بھی ہیں جو اسلام کے جو دشمن ہیں ان سب کو جو ہے وہ ختم کیا جائے. یا تو انہیں کہا جائے کہ وہ یا تو مسلمانوں کی حاکمیت کو مان لیں کہ ان کے پر جو حاکم ہیں وہ مسلمان ہوں گے اور جزیہ دینے کے لیے تیار ہو جائیں, یا پھر یہ ہے کہ وہ اسلام کو قبول کریں. اور اگر ان دونوں صورتوں میں سے وہ نہیں آ رہے کسی چیز پر تو پھر کیا ہے کہ انہیں قتل کیا جائے گا, ان کے ساتھ لڑائی کی جائے اور فیصلہ کن جو ہے وہ معاملہ کیا جائے ان کے ساتھ. وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ. اچھا اب ایک اور جو ہے وہ بتایا جا رہا ہے اصول کہ دیکھو مسجد حرام کے قریب جو ہے وہ جنگ نہ کرو. یہ جو ہے وہ حرمت والا شہر ہے.
صحیح بخاری کی روایت ہے 1832 کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ شہر حرمت والا ہے اور آسمان و زمین کی پیدائش سے لے کر قیامت تک یہ حرمت ہی والا ہے. صرف تھوڑے سے وقت کے لیے اس کو اللہ تعالیٰ نے میرے لیے حلال کر دیا تھا، یعنی جب فتح مکہ کا موقع تھا، لیکن وہ آج بھی اس وقت بھی حرمت والا ہے اور قیامت تک اس کا یہ احترام اور بزرگی باقی رہے گی. نہ تو اس کے درخت کاٹے جائیں، نہ اس کے کانٹے اکھیڑے جائیں. اور اگر کوئی شخص اس میں لڑائی کو، اچھا بڑے غور سے سننے کی بات ہے کہ اگر کوئی شخص اس میں لڑائی کو جائز کہے اور میری جنگ کو دلیل میں لائے تو تم کہہ دینا کہ اللہ تعالیٰ نے صرف اپنے رسول کے لیے اجازت دی تھی لیکن تمہیں اس کی کوئی اجازت نہیں. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فتح مکہ کے دن اجازت تھی کہ جو آپ اس دن جو ہے وہ آپ اس میں جو ہے وہ جنگ کر سکتے ہیں. وہ کہ آلدو کہ وہ معاملہ ایسا نہیں ہوا، لوگ آلریڈی جو تھے وہ اسلام انہوں نے قبول کر لیا. صرف چند ایک لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ کلنگ ہوئی تھی، باقی جو تھے وہ سارے جو تھے وہ اسلام قبول کر گئے تھے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، صحیح مسلم کی روایت ہے 1780 کہ جو شخص اپنا دروازہ بند کر لے وہ امن میں ہے، اور جو مسجد میں چلا جائے وہ امن میں ہے، اور جو ابو سفیان کے گھر میں چلا جائے وہ بھی امن میں ہے. یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عام معافی کا جو ہے وہ اعلان کیا تھا کہ جو ہمارے ساتھ جو ہے سامنا نہیں کرے گا تو اس کے لیے معافی ہے، ٹھیک ہے، اور جو مطلب اسلام قبول کر رہا ہے تو اس کے لیے معافی ہے. ظلم یہی ہے نا، سب سے بڑا ظلم یہی ہے کہ انسان اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرے. تو جو شرک سے بچ رہا ہے تو وہ یعنی کہ اب جو شرک کو جو چھوڑ رہا ہے، شرک والے اس کو، تو یعنی کہ اب وہ ظالم نہیں ہے. آگے بڑھتے ہیں. وَلَا تُقَاتِلُهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ. اچھا یہ بتایا جا رہا ہے کہ اگر وہ مسجد حرام میں تمہارا ان کے ساتھ آمنا سامنا آئے تو ان کے ساتھ جو ہے ان کے ساتھ قتال نہ کرو یہاں تک کہ وہ تم سے لڑ پڑیں. یعنی اگر وہ تم سے لڑیں تو پھر تمہیں اجازت ہے، جیسے کہ ہم نے صلح حدیبیہ کے موقع پر دیکھا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیعت رضوان لی تھی صحابہ سے. ایک درخت کے نیچے جو ہے وہ آپ نے بیعت لی تھی. تو وہ اسی میں یہ تھا کہ یہ خبر چلی تھی کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو جو ہے وہ شہید کر دیا گیا ہے. تو پھر اس پر جو تھے وہ تمام صحابہ جو اکٹھے ہوئے اور انہوں نے اس بات پہ بیعت لی تھی کہ ہم عثمان کے قتل کا جو ہے وہ بدلہ لے کے جائیں گے. تو یعنی اب وہ حرام ہی تھا نا، حرم کی جو جگہ تھی نا، شہر مکہ تھا. تو اس پر یہ ہے کہ اگر وہ تم سے، یعنی کافر تم سے حرم کے اندر بھی اگر جنگ کریں تو پھر تم ان سے جنگ کر سکتے ہو، لیکن خود تم نے جو ہے وہ حرم کے اندر لڑائی کو انیشیٹ نہیں کرنا، کیونکہ حرم یعنی مکہ، شہر مکہ جو ہے یہ حرمت والا شہر ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس کو حرمت والا بنایا ہے. تو اس میں جو ہے وہ امن برقرار رکھنا ہے. فَإِن قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ. پھر اگر وہ تم سے لڑیں یہاں پہ تو تم بھی ان سے لڑو. یعنی کہ وہاں پہ بھی اگر وہ شہر مکہ میں حرمت والی جگہوں پہ اگر وہ تمہارا جو ہے وہ نہیں لحاظ کر رہے تو پھر جو ہے وہ تمہیں اجازت ہے. كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ. ایسے کافروں کی یہی سزا ہے، یعنی ایسے کافروں کی یہی جزا ہے. نیکسٹ آیت کی طرف بڑھتے ہیں. فَإِنْ انْتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. پھر اگر وہ باز آ جائیں تو جان لو کہ اللہ معاف کرنے والا ہے، رحم فرمانے والا ہے. یعنی اگر وہ اس روش کو چھوڑ دیں، یعنی کافر اگر اپنی کفر کی روش کو چھوڑ دیں، اپنی ظلم کی روش کو چھوڑ دیں تو انہیں معاف کر دو، بے شک اللہ معاف فرمانے والا ہے. اور دیکھیں اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو طریقہ کار تھا، آپ نے کس طرح سے معاف کیا وحشی کو، کہ جس پر مطلب بہت زیادہ آپ کے لیے جو تھا نا وہ اذیت، مطلب تکلیف دہ چیز تھی. اسی طرح ہند کو، ابو سفیان رضی اللہ عنہ کو، ان سب کو جو ان لوگوں کو آپ نے معاف کیا. پھر دیکھیں انہوں نے بعد میں اسلام کی کس طرح سے خدمت کی. آپ کا سب سے زیادہ جو پیارا آپ کے اندر جو تھا نا امتیازی جو آپ کی خصوصیت تھی وہ یہ تھی کہ آپ دشمنوں کو بھی اپنا دوست بنا لیتے تھے، اپنے اخلاق سے، اپنے عمل سے، اپنے اس سے صبر سے، اپنے اچھے اس کے ساتھ، اپنے اچھے بیہیویئر کے ساتھ. یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہترین صفت تھی. اسی طرح اگر ہم دیکھیں خالد بن ولید، جنہوں نے جنگ عہد میں مسلمانوں کو کتنا ان کی وجہ سے نقصان ہوا تھا، لیکن بعد میں دیکھیں پھر انہوں نے کس طرح کے کارنامے جو ہیں وہ سر انجام دیے، کس طرح سے اسلام کے لیے انہوں نے کتنی بڑی بڑی خدمات دی. اگر دیکھیں نا انسان کی عقل دنگ رہ جاتی ہے. تو وہی بات ہے کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اخلاق تھا، اور سب کچھ ہے نا یہ آپ کی ذات کی بدولت یہ سب کچھ ہو رہا تھا کہ آپ اتنا پیارے طریقے سے جو ہے وہ چیزوں کو لے کے اور ساری چیزوں کو ان کو سمجھاتے اور ان کے ساتھ ان کی جو غلطیاں تھیں ان پر درگزر فرماتے. تو بے شک پھر اللہ جل شانہ فرما رہے ہیں کہ اگر وہ اس روش سے باز آ جائے تو اللہ پاک جو ہے وہ معاف کرنے والا ہے، اللہ بخشنے والا ہے، اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے. وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ. تم ان سے لڑتے رہو یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے اور دین اللہ کے لیے ہو جائے. یعنی ان سے لڑتے رہو، یعنی تب تک لڑائی جاری رکھو جب تک کہ فتنہ جو ہے نا اس کا جو ہے نا وہ سر نہ کٹ جائے. فتنے کو ختم کرنا اللہ پاک کا مقصد ہے اور دین اللہ کا ہو جائے، یعنی اللہ کا دین جو ہے وہ غالب ہو جائے.
صحیح بخاری کی روایت ہے 25 کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ مجھے اللہ کی طرف سے حکم دیا گیا ہے کہ لوگوں سے جنگ کروں اس وقت تک کہ وہ اس بات کا اقرار کر لیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہے، اور نماز ادا کرنے لگیں اور زکوٰۃ دیں۔ جس وقت وہ یہ کرنے لگیں گے تو وہ مجھ سے اپنے جان اور مال کو محفوظ کر لیں گے، مگر اسلامی احکام اور ان کے دل کا حساب تو اللہ کے ذمہ ہے۔ یعنی جو لوگ لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لیں اور نماز قائم کرنے لگیں، زکوٰۃ دینے لگیں، تو اس کا مطلب ہے کہ ان لوگوں نے جو ہے وہ اپنا جان اور مال مجھ سے بچا لیا۔ یعنی جب وہ یہ کریں گے تو پھر جو ہے نا ان کے خلاف جو ہے وہ جنگ نہیں کی جائے گی، اور جو باقی ان کے جو دلوں کا حال ہے وہ تو ظاہر سی بات ہے اللہ کے اس میں، اللہ ہی کو پتہ ہے کہ دل میں کسی کے کیا ہے، باقی مال تو ظاہر سی بات ہے اسی میں ہے۔ لیکن یہ جو ہے نا ان کو وہ بتایا جا رہا ہے کہ لا الہ الا اللہ کا اقرار جب وہ کر لے، وہ کلمہ پڑھ لے، تو پھر اس کے خلاف اس نے اپنا جان اور مال جو ہے وہ بچا لیا، اس کے خلاف جنگ نہیں کی جا سکتی۔ تو مین جو ہے وہ یہی ہے کہ اللہ کے دین کو غالب کرنا ہے، اللہ کا دین ہو جائے، کیونکہ اللہ نے یہ زمین بنائی ہے تو اس پر نظام بھی اللہ کا ہونا چاہیے۔ باطل کا نظام جو ہے وہ شرک ہے۔ اگر آپ اللہ کی زمین پہ رہ رہے ہو، فالو کسی اور کی انسٹرکشنز کو کر رہے ہو، دیکھیں کوئی چیز آپ نے بنائی ہے نا تو انسان کا یہی دل چاہتا ہے کہ اس پہ اس کی فل کمانڈ ہو، اس کا فل حکم چلے، جیسے اس نے بنائی ہے اسی طرح اس کو جیسے مرضی چلائے۔ اب آپ کے گھر میں آپ کی کار کھڑی ہوئی ہے تو آپ کی اپنی مرضی ہوتی ہے کہ میں اس کو جہاں لے کے جانا چاہوں، کار آپ کی ہو، چلا کوئی اور رہا ہو، اور آپ کا اس پہ اختیار نہ ہو تو آپ کو کتنا عجیب لگے گا۔ تو اللہ جل شانہ جو اس کائنات کے بادشاہ ہے، جس نے اس ساری دنیا کو پیدا کیا، یہ سارا ہمارے لیے بنایا، تو اس میں جب قانون کسی اور کا ہوگا تو پھر اللہ جل شانہ کا غضب تو آئے گا نا ہم سب پر۔ تو یہ چیز ہمیں دیکھنی ہے کہ ہمیں اسلامی نظام کو لانے کی بھی جد و جہد کرنی ہے، یعنی ہمارے جو حکمران ہوں، جو ہمارا ملک کا سیاسی جو نظام ہے وہ بھی اسلام کے مطابق ہونا چاہیے۔ یہ اصل مقصد ہے، انصاف کا نظام ہونا چاہیے، انصاف کا سسٹم ہونا چاہیے، ظلم و زیادتی جو ہے وہ نہیں ہونی چاہیے، کفر نہیں ہونا چاہیے، لا الہ الا اللہ کی جھلک نظر آنی چاہیے ہمارے جو ہے قوانین کے اندر۔ اور یہ کوشش ہماری اس وقت تک رہنی چاہیے جب تک کہ فتنہ ختم نہ ہو جائے، اور جب تک دین اللہ کا نہ ہو جائے، اللہ کا دین غالب نہ ہو جائے۔ ہر ایک شخص پر یہ ذمہ داری ہے، مجھ پر ہے، آپ پر ہے، ہم سب پر ہے۔ ہم نے اس کے ساتھ اپنے بچوں کو بھی ٹرین کرنا ہے، اویئرنیس دینی ہے، کیونکہ یہ اللہ کا ہم پر حق ہے۔ اچھا، اسی پر میں آپ کو صحیح بخاری کی روایت سناتی ہوں 2810۔ ایک صحابی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی کہ ایک شخص جنگ میں شرکت کرتا ہے غنیمت حاصل کرنے کے لیے، ان صحابی نے آپ سے سوال کیا، اور ایک شخص جنگ میں شرکت کرتا ہے ناموری کے لیے، اور ایک شخص جنگ میں شرکت کرتا ہے تاکہ اس کی بہادری کی دھاک بیٹھ جائے، تو ان میں سے اللہ کے راستے میں کون لڑتا ہے؟ تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اس ارادے سے جنگ میں شریک ہو کہ اللہ ہی کا کلمہ بلند رہے، صرف وہی اللہ کے راستے میں لڑتا ہے۔ یعنی انسان کو اپنے مقاصد بھی جو ہیں وہ دیکھنے ہیں کہ میں صرف اور صرف اللہ کی خاطر لڑوں، کوئی اور مقصد نہ کہیں آ جائے بیچ میں، کیونکہ انسان جب ان چیزوں میں ہوتا ہے تو شیطان اور طرح سے بھی انسان کو وساوس ڈالتا ہے، وہ اور طرح سے چیزوں کو جو ہے نا وہ پلوٹ کرتا ہے۔ تو اپنا جو مقصد ہے وہ ہمارے ذہن میں یہ ہونا چاہیے کہ ہم جو کچھ کریں وہ اللہ کی خاطر ہونا چاہیے، اللہ ہی کی راہ میں ہونا چاہیے، اور اللہ ہی کی خوشنودی اور اللہ ہی کی رضا کے لیے ہونا چاہیے۔ فَإِنِ انْتَهَوْا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ، پھر اگر وہ باز آ جائیں تو سمجھ لو کہ ظالموں کے سوا اور کسی پر دست درازی روا نہیں ہے، یعنی اور کسی پر، یعنی کہ جو اس روش کو چھوڑ دے تو پھر ان کے اوپر جو ہے وہ ظلم اور زیادتی نہیں کرنی۔ یعنی کہ ہوتا ہے نا بس اوقات جنگیں ہوتی ہیں تو وہ جو ہے نا وہ لمٹس کراس کر دی جاتی ہیں، تو اللہ جل شانہ جو ہے ہر چیز میں کہہ رہے ہیں دیکھو اللہ سے ڈرو، اللہ کی حدوں کو پامال نہ کرو، اللہ کا تقوی اختیار کرو تاکہ تم کامیابی پاؤ۔ اچھا دیکھیں نا، اگر ہم ان آیات کا سیکوینس تو پیچھے جو ہے وہ ہم نے رمضان اور روزے سے ریلیٹڈ جو ہے وہ ہم نے احکامات پڑھے کہ روزہ جو ہے وہ تم پر جو ہے وہ فرض کیا ہے، تو اس سے جو ہے وہ ہمیں ایک اسٹرینتھ دی جا رہی ہے، اور پھر جو ہے وہ آگے جو ہے قتال کی طرف جو ہے وہ آیا، کیونکہ قتال کے لیے انسان کو جو ہے وہ پہلے تقویٰ اپنے اندر ڈیولپ کرنا ہے۔ اگر تقویٰ جو ہے وہ انسان کے اندر نہیں ڈیولپ ہوا تو وہ قتال کر ہی نہیں سکتا، کیونکہ آگے جو ہے وہ حج کا حکم آ رہا ہے، تو حج جو تھا وہ مسلمانوں کے لیے جو تھا وہ اس ٹائم مشرکین جو تھے وہ حج کرنے ہی نہیں دے رہے تھے، تو اس پر یہی آ رہا ہے کہ پہلے ان سے قتال کرو گے تبھی وہ جو ہے وہ تمہارے لیے یہ ساری جو تمہاری عبادت گاہ ہے، تمہارا جو حج کا سارا ایکٹیویٹی ہے وہ تم تب پرفارم کر سکو گے۔ تو دیکھیں آیات میں کس طرح سیکوینس ہے، کس طرح ربط آ رہا ہے نا، کتنی خوبصورتی، اور یہ بھی جو ہے نا اللہ کے کلام کی ایک خوبصورتی ہے اور ایک اعجازی صفت ہے۔ بڑھتے ہیں نیکسٹ آیت کی طرف۔ الشہر الحرام بالشہر الحرام، ماہ حرام کا بدلہ ماہ حرام ہی ہے،
والحرمات قصاص، اور تمام حرمتوں کا لحاظ برابری کے ساتھ ہوگا. یعنی اگر کوئی ماہ حرام میں زیادتی کر رہا ہے تو تم ماہ حرام میں ہی اس کا جو ہے نا اس کا بدلہ لو. یعنی یہ نہیں کہ مہینوں کی جو گنتی ہے وہ آگے پیچھے کر دو. یعنی کہ کوئی اپنی مرضی کا کام کرنا ہو تو کہو کہ نہیں جو رجب ہے وہ اب 2 ماہ بعد آئے گا، حتیٰ کہ وہ رجب ہی کا مہینہ ہو. یہ دور جاہلیت میں جو تھے وہ مشرکین مکہ یہ کام کرتے تھے کہ لوٹ کھسوٹ کرنی ہوتی، اور جب حرمت والے مہینے بیچ میں آ جاتے تو کہتے کہ نہیں اس سال ہم جو حرمت والے مہینے ہیں ان کو کچھ عرصے بعد وہ جو ہے وہ ان کو منائیں گے، ابھی جو ہے وہ ہمارے لیے آزادی ہے. یعنی اپنے مقاصد حاصل کرنے کے لیے اللہ کے جو ہیں وہ حرمتوں کو اور اللہ کے جو سارے وہ قانون بنا ہوا ہے اس کو جو ہے وہ اس کو توڑتے. والحرمات قصاص، اور تمام حرمتوں کا لحاظ برابری کے ساتھ ہوگا. اور حرمت کیا ہے؟ ہر وہ چیز جس کی عزت جو ہے یقینی ہے، یعنی کسی کی جان، کسی کا مال، کسی کا گھر، ان سب چیزوں کی جو ہے وہ اسی طرح کی قصاص ہے. اگر کسی نے کسی کی جان لی ہے تو اس کی جان لی جائے گی، کسی نے کسی کی آنکھ نکالی ہے تو اس کی آنکھ نکالی جائے گی، کسی نے کسی کا ہاتھ کاٹا ہے تو اس کا بھی ویسے ہی ہاتھ کاٹا جائے، کسی نے کسی کے مال کو خراب کیا ہے تو اس کا ویسا ہی مال خراب کیا جائے. یعنی قصاص لیا جائے تاکہ ان چیزوں کا جو ہے وہ روکا جا سکے. اگر قصاص نہ ہو تو معاشرہ جو ہے وہ بربادی کی طرف چلا جائے گا. فمن اعتدى علیکم، لہٰذا جو تم پر دست درازی کرے، فاعتدوا علیہ بمثل ما اعتدى علیکم، تم بھی اسی طرح اس پر دست درازی کرو. واتقوا اللہ واعلموا ان اللہ مع المتقین، البتہ اللہ سے ڈرتے رہو اور یہ جان رکھو کہ اللہ انہی لوگوں کے ساتھ ہے جو اس کی حدود توڑنے سے پرہیز کرتے ہیں. یعنی اللہ کا ڈر رکھو، وہ زیادتی کرے تو تمہیں جو ہے وہ زیادتی کی اجازت ہے، تم اتنا ہی ان کے ساتھ جو ہے وہ کر سکتے ہو، آگے نہ بڑھنا. دیکھو یعنی کہ اگر کسی نے آپ کا ہاتھ کاٹا ہے تو آپ کو ہاتھ ہی کاٹنے کی اجازت ہے، یہ نہیں کہ آپ اس کے ہاتھ پیر کان سب کچھ ہی کاٹ دیں. یہ زیادتی ہے جو کہ آج کل ہوتا ہے. کوئی بولا، کسی نے کوئی کسی کے خلاف بات کر دی تو اس کو قتل کر دیا، حتیٰ کہ منہ سے بولا ہے، زبان سے بولا ہے، تو زبان پہ تو گولی نہیں ہے نا، تو گولی پر گولی کا جواب ہونا چاہیے نا. تو یہ چیز ہے کہ جتنا جس نے کیا ہو اس کو ویسا ہی کرو، اور اللہ کی جو حدیں ہیں ان کو نہ توڑو، اللہ کی حدوں کو پامال نہ کرو. اللہ جو ہے وہ اپنی حدوں کو جو توڑنے والے ہیں ان کو پسند نہیں کرتا. اللہ کی سخت ناراضگی اور سخت غضب ہے ان لوگوں کے لیے. تو یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر، اور آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ ہم نے پڑھا، جو کچھ ہم نے سیکھا، اس پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اسے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. اس پیغام کو اوروں کے ساتھ بھی شیئر کرتے رہیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.